آج ہم ایک کوالٹی پریئر کے بارے میں سیکھیں گے اور ایک اچھی دعائیا زندگی کے بارے میں سیکھیں گے اور ابتدائی رسولوں سے سیکھیں گے۔ عزیزوں، آج ہم ابتدائی رسولوں سے پہلی بات یہ سیکھیں گے کہ جو ابتدائی رسول تھے، ابتدائی کلیسیا تھی، ابتدائی کلیسیا کا دعائیا زندگی کا طریقہ کیا تھا، ان کی دعائیا زندگی کا اصول کیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ ہم ان کی کوئی ایک دعا لیں گے اور ان کی دعا میں جو خاصیت ہے، ان کی دعا کی خاصیت کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ابتدائی کلیسیا کے دعائیا اصول، ابتدائی کلیسیا کے دعائیا اصول، دعائیا زندگی۔ اس کے لیے ہم اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی 42ویں آیت کو دیکھیں گے۔ زبانیں آپ میرے ساتھ ریسائٹ کرے گا جنہیں یہ ورس آتی ہے۔ اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی 42ویں آیت۔ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ آمین۔ اس پوری آیت میں ہمیں 3 ان کے دعائیا اصول ملیں گے، جن میں سے سب سے پہلے ابتدائی کلیسیا کا دعائیا اصول یہ تھا کہ وہ لوگ ہر روز دعا کیا کرتے تھے۔ They prayed regularly، وہ ہر روز دعا کیا کرتے تھے۔ ابتدائی کلیسیا وقفے سے دعا نہیں کیا کرتی تھی۔ ابتدائی کلیسیا تب دعا نہیں تھی کرتی جب سیلاب آ جاتا تھا۔ ابتدائی کلیسیا تب دعا نہیں تھی کرتی جب کرونا وائرس ہے وہ اپنے اینڈ سٹیج پہ آ جاتا تھا۔ ابتدائی کلیسیا تب دعا نہیں تھی کرتی جب 9/11 کا واقعہ ہوتا تھا۔ ابتدائی کلیسیا خاص موقعوں پہ دعا نہیں تھی کرتی، بلکہ ابتدائی کلیسیا ہر موقع پر دعا کیا کرتی تھی اور وہ باقاعدگی سے دعا کیا کرتی تھی، ہر روز دعا کیا کرتی تھی۔ یہ ان کی دعائیا زندگی کا اصول تھا کہ وہ ہر روز دعا کیا کرتے تھے۔ عزیزوں، اعمال کی بک میں 28 ابواب ہیں۔ اب 28 ابواب میں آپ کو رسولوں کے اعمال کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اگر اس کتاب کو ہولی اسپرٹ کے اعمال، پاک روح کے اعمال بھی کہا جائے تو یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ اب رسولوں کے اعمال میں، اعمال کی بک میں 28 ابواب ہے۔ 28 ابواب میں آپ کو چرچ گرو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ابتدائی کلیسیا آپ کو نشوونما پاتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن آپ کو تو ایک چیز ملے گی، یسوع مسیح پہلے باب کی 9ویں آیت میں آپ پڑھیں گے، یسوع مسیح اس زمین سے اٹھائے جاتے ہیں، آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ اب یسوع مسیح آسمان پر ہیں، یسوع مسیح شاگردوں کے، رسولوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ 120 کی جماعت ہے جن میں یسوع کی ماں مریم بھی شامل ہے۔ اب اس ٹائم پہ جو کلیسیا ہے، جو چرچ ہے، وہ 120 کا چرچ ہے، 120 کی جماعت ہے، لیکن اس چرچ کے پاس جیزس کرائسٹ بشریت میں نہیں ہے۔ یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ اب اس چرچ کے پاس کوئی بھی لاحق عمل نہیں ہے، اس چرچ کے پاس کوئی بھی پیٹرن، کوئی بھی ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم نے چرچ کو کس طرح سے چلانا ہے، لیکن اس ابتدائی کلیسیا کے پاس ایک چیز تھی اور وہ ان کی دعائیا زندگی تھی، وہ دعا تھی جسے وہ ہر روز باقاعدگی سے کیا کرتے تھے۔ ابتدائی کلیسیا ہر روز دعا کیا کرتے تھے۔ مقدس کلام میں پہلا تھسلونیکیوں اس کے 5ویں باب کی 70ویں آیت میں لکھا ہے، بڑی چھوٹی سی آیت ہے، 3 الفاظوں پر مشتمل ہے، بلا ناغہ دعا کرو، بلا ناغہ دعا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر روز دعا کرو، باقاعدگی سے دعا کرو۔ اور ابتدائی کلیسیا ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ ابتدائی کلیسیا کا دعائیا زندگی کا پہلا اصول یہ تھا کہ ابتدائی کلیسیا ہر روز دعا کیا کرتی تھی۔ اور دوسرے نمبر پہ ابتدائی کلیسیا کا دوسرا اصول یہ تھا ان کی دعائیا زندگی کا کہ وہ اپنے دستور کے موافق دعا کیا کرتے تھے۔ ابتدائی کلیسیا کیا کرتی تھی؟ اپنے دستور کے موافق دعا کیا کرتی تھی۔ دوبارہ میں اس ورس کو پڑھوں گا،
اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. عزیزو ادھر جو لاسٹ میں ورڈ آتا ہے نا, دعا کرنے میں مشغول رہے. دعا کے لیے اگر آپ گریک میں دیکھیں گے تو صرف سنگل پریئر کی بات نہیں, بلکہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. دعائیں کرنے میں زیادہ دفعہ, ایک دفعہ نہیں, بلکہ وہ دعائیں کرنے میں مشغول رہے. دعائیں کرنے سے مراد ہے وہ گھر میں بھی دعا کرتے تھے, لیکن وہ ہیکل میں بھی دعا کرتے تھے. وہ اکٹھے اجتماعی طور پر بھی دعا کرتے تھے, عبادت خانوں میں بھی دعا کرتے تھے, لیکن جو دستور کی عبادات تھی, جو ہیکل میں پریئرز ہوتی تھی, وہ ہیکل میں دستور کے موافق بھی دعا کیا کرتے تھے. 9 بجے, 12 بجے, 3 بجے جتنی ہیکل میں دعائیں ہوا کرتی تھیں, وہ ساری دعاؤں میں دستور کے موافق شامل ہوا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے شاگردوں نے جو رسول, جنہیں رسول ہونے کے لیے بلایا گیا, یسوع مسیح کے ساتھ انہوں نے 3.5 سال گزارے. 3.5 سال کے عرصے میں وہ اس تھیولوجی کو سیکھ چکے تھے کہ خدا اومنی پریزنٹ ہے, خدا ہر جگہ موجود ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اگر خدا ہر جگہ موجود ہے, ہم کہیں بھی دعا کریں گے, ہماری دعا سنی جائے گی. ہمیں چرچ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم گھر میں بیٹھ کے دعا کر لیں تو خدا تو ہر جگہ موجود ہے. شاگردوں نے ایسا نہیں سوچا, حالانکہ وہ جانتے تھے خدا اومنی پریزنٹ ہے, خدا ہر جگہ بھی موجود ہے. سو وہ گھر میں پرے کرتے تھے, وہ آپس میں مل کر گروپ کی صورت میں اجتماعی دعا کرتے تھے, لیکن وہ ہیکل کی دعاؤں میں بھی شامل ہوا کرتے تھے. وہ چرچ میں بھی جاتے تھے اور اپنے دستور کی دعاؤں کو بھی کیا کرتے تھے, کیونکہ دعا اس کلیسیا کا دستور تھا. عزیزوں مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایک بھائی تھے, انہوں نے سوچا میں گھر میں ہی دعا کروں گا, گھر میں خود بائبل پڑھوں گا, خود مقدس کلام میں سے میں سیکھوں گا, میں چرچ میں جاؤں گا, میں پاک کلام اردو میں ہے تو میں دعا کر کے آنکھیں بند کر کے پاک کلام کو ایسے کھولوں گا اور میں انگلی رکھوں گا, جس آیت پر, جس لائن پر میری انگلی آئے گی میں اس کام کو کروں گا, میں اس پر عمل کروں گا. اب وہ آنکھیں بند کرتا ہے, دعا کرتا ہے, بائبل کھولتا ہے, انگلی رکھ دیتا ہے, تو آگے لکھا ہوتا ہے یہودا نے اپنے آپ کو پھانسی دے دی. تو بندہ تھوڑا حیران ہوتا ہے, وہ دوبارہ آنکھیں بند کرتا ہے, پھر آنکھیں بند کر بائبل کھول کر انگلی رکھتا ہے, تو آگے لکھا ہوتا ہے تو بھی ایسا ہی کر. وہ پریشان ہوتا ہے, وہ پھر بائبل بند کر کے دعا کر کے بائبل کھول کے انگلی رکھتا ہے, تو آگے پھر وہ دیکھتا ہے, آگے لکھا ہوتا ہے جو کام تجھے کرنا ہے اس کام کو کرنے میں دیر نہ کر. عزیزو جب ہم سوچتے ہیں نا گھر میں دعا کر لیتے ہیں, چرچ جانے کی کیا ضرورت ہے, اردو میں کلام ہے گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو وہ ہم سیکھ لیں گے. نو, ابتدائی کلیسیا کیا کرتی تھی, وہ گھر میں دعا کرتی تھی, وہ اکٹھے مل کر دعا کرتی تھی, لیکن وہ اپنے دستور کے موافق ہیکل میں دعا کرنے کے لیے جاتی تھی, کیونکہ دعا کرنا ان کا دستور تھا. وہ باقاعدگی سے دعا کرتے تھے, لیکن دوسرے نمبر پر اپنے دستور کے موافق بھی دعا کیا کرتے تھے. سو جدھر وہ دعائیں ہیں نا, وہ صرف ایک پریئر نہیں, عبادت خانوں میں بھی, گھر میں بھی اور ہیکل میں بھی دعائیں کرتے تھے. سو ان کی زندگی کا, دعائیہ زندگی کا تیسرا اصول, ان کی دعائیہ زندگی کا تیسرا اصول یہ تھا کہ دعا کرنا ابتدائی کلیسیا کی فطرت تھی. دعا کرنا ابتدائی کلیسیا کی فطرت میں تھا. وہ فطری طور پر دعا کرنا ان کی جبلت کے اندر تھا, وہ فطری طور پر دعا کیا کرتے تھے. جب بھی, اب آپ کو پتا ہے جب ابتدائی کلیسیا تھی انہیں بڑی اعزار ثانی کا سامنا کرنا پڑا. اعمال کی بک میں آپ پڑھ سکتے ہیں, انہیں بہت سے تھریٹ سے, بہت سی مشکلات تھی, پریشانیاں تھی. جب بھی ان کے پاس کوئی پیغام آتا تو وہ سب سے پہلے دعا کیا کرتے تھے. جب بھی انہیں کوئی انیشیٹ لینا ہوتا وہ سب سے پہلے کیا کرتے تھے, دعا کیا کرتے تھے. ابتدائی کلیسیا دعا کرتی تھی, اور دعا کرنا ابتدائی کلیسیا کی فطرت تھی. اعمال باب کی 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے, بس قید خانہ میں تو پطرس تھا, بس قید خانے میں پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی, مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان دعا کر رہی تھی. اب بائبل مقدس میں لکھا ہے
कैद खाने में पतरस को कैद खाने में रखा गया, पतरस को कैद खाने में इसकी निगरानी की जा रही है। लेकिन कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया पतरस के लिए क्या कर रही है? कलीसिया क्या कर रही है? दुआ कर रही है। अजीजों, अब पतरस कैद खाने में है, और कैद खाने में भला क्यों गया? अपनी किसी गलती की वजह से नहीं, किसी गलत काम की वजह से नहीं, बल्कि वो इंजील की मनादी कर रहा था, वो यीशु के बारे में तालीम दे रहा था। सो पतरस को पकड़ कर कैद में वो डाल देते हैं। अब कलीसिया क्या करती है? अब कलीसिया देखिए 120 की जमायत है, और हमें दूसरे ही बाब में मिलता है कि वो एक ही दिन में वो 120 की कलीसिया 3120 की कलीसिया बन गई थी। अब इतने ज्यादा लोग हैं, पतरस कैद में चला गया। उन्होंने ये नहीं सोचा हम सारे मिलके जुलूस निकालते हैं, हम जरा जाके रैली निकालें। अजीजों, आपको पता है यूनाबाद में बड़े सारे हादसे हुए हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आनी थी, क्या रवैया होता था हमारा? जाके अपना ही मेट्रो स्टेशन दौड़ाते थे। कोई मुश्किल आई, परेशानी हुई, किधर कोई मसला हो गया, जाके लूट लिया। अजीजों, अब आपको इस कलीसिया का रवैया मिल रहा है। पतरस कैद खाने में है, अब इतने सारे लोग हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने रैली नहीं निकाली, बल्कि उन्होंने क्या किया? वो दुआ में जुट गए हैं। अजीजों, ये एक मसीही रवैया है। ये रवैया एक मसीही के अंदर होना चाहिए। जब भी आपकी जिंदगी में मुश्किल आए, आपकी ये फितरत हो कि आप दुआ में घुटने टेकें। हालेलुया। बात लोग क्या करते हैं, जब कोई मुश्किल आती है ना, हम क्या करते हैं? खुदा को अपनी मुश्किल दिखाते हैं। ऐ खुदा, देख मेरी मुश्किल कितनी बड़ी है, मैं कितना मुश्किल में हूँ। मुश्किल को कॉप करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप खुदा को अपनी मुश्किल न दिखाएं, बल्कि अपनी मुश्किल को अपना खुदा दिखाएं कि आपका खुदा कितना बड़ा है। तो खुदाई कलीसिया ने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि दुआ में बैठ गए। अजीजों, आज भी हमें जरूरत है हम वैसे रवैये को अपनाएं। जॉन मैकार्थर कहते हैं, वो कहते हैं मसीही लोग इस दुनिया में 5वीं इंजील है। बाइबल मुकद्दस में कितनी अनाजील है? 4 अनाजील है। अंजील का मतलब अलग है, यीशु की जात और उसके किरदार का बयान, उसके कामों के बारे में जो चीज बयान करती। आप अंजील पढ़ने में आपको यीशु के बारे में, यीशु के कामों के बारे में बताएंगे। सो जॉन मैकार्थर कहता है एक मसीही दुनिया में 5वीं अंजील है, जो यीशु के बारे में बताते हैं, जो यीशु के बारे में बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट कैसा है, यीशु की क्या तालीम है। अजीजों, गांधी एक बहुत बड़ा लीडर था। गांधी कहता था अगर मसीही लोग सिर्फ पहाड़ी वास पर 8 मुबारकबादियां कहते, अगर मसीही लोग सिर्फ 8 मुबारकबादियों या पहाड़ी वास पर मुझे अमल करते हुए नजर आते ना, तो मैं आज मसीही हो जाता। अजीजों, लोग कभी भी आपके मजहब में इंटरेस्ट नहीं रखते कि आप किस मजहब को मान रहे हैं, किस मजहब की पैरवी कर रहे हैं। लोग इस बात में इंटरेस्ट रखते हैं कि जिस मजहब को आप मान रहे हैं, उस मजहब के वसीले से आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली है, आपकी जिंदगी में कौन से चेंजेस आए हैं। तो अजीजों, एक मसीही इस दुनिया में 5वीं अंजील है। अजीजों, एक खादम बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, वो कहते हैं हर रोज अंजील की मुनादी करो। क्या कहते हैं? हर रोज अंजील की मुनादी करो, अगर जरूरत पड़े तो बोले भी। इससे क्या मतलब है? हर रोज अंजील की मुनादी करें, अगर जरूरत पड़े तो बोले भी। उनके कहने का मकसद ये है, हर रोज अंजील की मुनादी करें, अपने मैनर ऑफ लाइफ से, अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार से, अपनी जिंदगी गुजारने के चाल चलन से आप मुकद्दस कलाम की, आप अंजील की, आप यीशु की तालीम की मुनादी करें। आपका किरदार ऐसा हो, हमारा रवैया ऐसा हो, हमारा चाल चलन ऐसा हो, हमारी जिंदगी गुजारने का तरीकाकार ऐसा हो कि हमें बोलने की जरूरत ना पड़े, लोग हमारी जिंदगी गुजारने से जान जाएं कि ये यीशु मसीह को मानने वाला है। आपको पता है क्रिश्चियन का मतलब क्या है? क्रिश्चियन लाइक क्राइस्ट, मसीह लोग वो हैं जिनमें से मसीह नजर आए। सो हमारे से मसीह नजर आना
بہت ضروری ہے. سو ابتدائی کلیسیا کی زندگی میں جب مشکلات آتی تھی, جب پطرس کو قید خانے میں رکھا گیا تو کلیسیا نے کیا کیا؟ اس پطرس کے لیے دعا کرنی شروع کر دی. خدا کے خادم کورنٹین بوم ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا دعا آپ کی زندگی کی پہلی ترجیح ہے یا آپ کی زندگی کا آخری سہارا ہے؟ کیا دعا کو آپ پہلی ترجیح دیتے ہیں یا دعا کو آپ اپنی زندگی کا آخری سہارا سمجھتے ہیں کہ اے خدا میں بڑی محنت کروں گا, میں ہارڈ اسٹرگل کروں گا, اگر میں کامیاب نہ ہوا تو پھر میں دعا کروں گا؟ کیا ہم اس طرح دعا کو ڈیل کرتے ہیں؟ نو, ہمیں پتہ ہے ہم محنت کریں گے ہم کامیاب ہوں گے, لیکن پھر بھی اس محنت کرنے سے پہلے دعا میں جھکیں. ہاللیلویا. جب آپ ان چیزوں کے لیے بھی دعا کریں گے جن کاموں کا پتہ ہے آپ کو کر سکتے ہیں, اب پھر بھی جب ان کاموں کے لیے دعا کریں گے نا, آپ خدا پہ ڈیپینڈ کریں گے, آپ خدا کو آنر کریں گے. اے خدا میں تجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہوں, میں تجھے آنر کرتا ہوں. سو ابتدائی کلیسیا کا اصول کیا تھا دعائیا زندگی کا؟ سب سے پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہر روز دعا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر وہ دعا کرنا ان کا دستور تھا. تیسرے نمبر پر دعا کرنا ان کی فطرت میں تھا, وہ فطری طور پر دعا کیا کرتے تھے. عزیزو, اب ہم ابتدائی کلیسیا کی دعا میں سے سیکھیں گے کہ ان کی دعا میں کون کون سی خاصیت تھی. اس کے لیے ہم نے اقتباس دیکھا اعمال اس کا 4 باب اس کی 24ویں آیت سے لے کے 31ویں آیت تک. میں بائبل مقدس میں سے پڑھتا ہوں, بڑے غور سے سنیے گا. اب ان کی دعا میں کون کون سی خاصیت تھی؟ مقدس کلام میں یوں مرقوم ہے جی, اعمال اس کا 4 باب اس کی 24ویں آیت سے لے کے 31ویں آیت تک. جی, اب ہوتا کہ اس سے میں پہلے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, پطرس اور یوحنا انجیل کی منادی کر رہے ہوتے ہیں, یسوع مسیح کے بارے میں تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. اب یوحنا اور پطرس کو پکڑ کے وہ قید کر لیتے ہیں, اور پطرس یوحنا کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ یسوع کا نام لے کے آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی, نہ ہی یسوع کے نام کی منادی کرنی ہے, ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. انہیں دھمکیاں دیتے ہیں, دھمکا کے انہیں رہا کر دیتے, چھوڑ دیتے ہیں. اب پطرس اور یوحنا کو دھمکیاں دی گئی ہیں کس بات سے؟ کہ یسوع کی منادی نہیں کرنی, انجیل کی منادی نہیں کرنی. اب پطرس اور یوحنا واپس آتے ہیں, بزرگوں میں واپس آتے ہیں, اپنی کلیسیا میں واپس آتے ہیں, اور کلیسیا کو اب آ کے سارا حال بتاتے ہیں کہ ہمیں پکڑ کر دھمکیاں دی گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پطرس نے ان سے کہا کہ جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے دعا کی. کیا سنا؟ کہ ہمیں دھمکیاں دی گئی ہیں, یسوع کی تعلیم دینے سے منع کیا. جب پطرس نے یہ سنا تو انہوں نے ساری کلیسیا نے مل کے دعا کرنی شروع کی, اور دعا میں کیا کیا؟ خدا سے التجا کی کہ اے مالک, تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا. آگے لکھا ہے تو نے روح القدس کے وسیلے سے ہمارے باپ اپنے خادم داؤد کی زبانی فرمایا. اب وہ پرانے عہد نامے سے حوالہ بھی دینے لگے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں, دھمکیاں دی جا رہی ہیں, خداوند پہلے سے تیرے کلام میں یہ پیشن گوئی ہوئی ہے. وہ لکھتے ہیں قوموں نے کیوں دھوم مچائی اور امتوں نے کیوں باطل خیال کیے, خداوند اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سردار جمع ہو گئے, کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف جسے تو نے مسح کیا, ہیرودیس اور 35 پیلاطس غیر قوموں اور اسرائیلیوں کے ساتھ اس شہر میں جمع ہوئے, تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مصلحت سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائیں. اب وہ دعا کرنے لگے ہیں. اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں, اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا, اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئیں. لاسٹ ورس, جب وہ دعا کر چکے
تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے. آمین. اب دیکھیں سب سے پہلے جو وہ کلیسیا تھی ان کی دعا میں خاصیت یہ تھی کہ ان کی دعا میں ایمانداری تھی, ان کی دعا میں سچائی تھی. آپ نے یہ سارا اقتباس سنا, اس سے پہلے ہمیں کانٹیکسٹ یہ ملتا ہے کہ ان کی دعا میں سچائی ہے, ان کی دعا میں ایمانداری ہے. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس کلیسیا کو, پطرس یوحنا کو اور انڈائریکٹلی سب کو دھمکایا گیا ہے کہ یسوع کا نام لے کے آپ نے منادی نہیں کرنی, آپ نے تعلیم نہیں دینی. اب وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, سو وہ جو اپنا ان کا ڈر ہے وہ ڈر کو خدا کے سامنے رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خدا ہمیں دلیری دے تاکہ ہم دلیری کے ساتھ تیرا کلام سنائیں. سو ان کی دعا میں آپ کو ایک ایمانداری اور سچائی نظر آئے گی. آپ کو پتہ ہے زبور کی کتاب میں سب سے ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جتنے بھی زبور ہیں ان مزامیر میں زبور نویس اپنے دل کو کھولتا ہے, اپنے حال کو خدا کے سامنے رکھتا ہے. وہ بڑے واضح طور پر جو بھی زبور میں لکھا ہے, آپ کو پتہ ہے بعض کا جیسے زبور میں ایک آیت ہے, میں کراتے کراتے تھک گیا, میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں. ایک آیت اور زبور میں ہمیں ملتی ہے, اے خدا تو ان کے دانت ان کے منہ میں توڑ دے. اب زبور نویس کیا دعا کر رہا ہے کہ خدا ان کے دانت ان کے منہ میں توڑ دے. عزیزوں, خدا ایسی دعاؤں کا جواب نہیں دیتا, لیکن ان باتوں کا بائبل میں درج ہونے کے لیے مقصد بتا کیا ہے, جو ہمارے دل میں ہے نا وہ خدا کے سامنے رکھیں. ایسے حوالے, ایسے اقتباسات, ایسی عبارتیں ہمیں اس بات کے لیے موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہم کبھی بھی خدا سے اپنا چھپائیں نہ, کبھی بھی بناوٹی دعا نہ کریں. ایٹ لیسٹ جب ہم تنہائی میں دعا کریں, جب تنہا ہو, آپ خدا کے سامنے اپنے دل کو کھولیں. آپ کی جو مشکل ہے, پریشانی ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, جس آزمائش کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں, اپنے آزمائشوں کو, اپنی کمزوریوں کو خدا کے سامنے رکھیں. اپنا دل کھول کر خدا کے سامنے ایمانداری اور سچائی کے ساتھ رکھیں. آپ کہیں اے خدا میرے اندر لالچ ہے, میرے اندر سے لالچ کو نکال. اگر کوئی بھائی بہن حسد سے لڑ رہا ہے, کہ خدا میں جب بھی کسی کو ترقی کرتے دیکھتا ہوں میرے اندر حسد ہے, یہ حسد میرے سے نکال. اے خدا میرے اندر سے تو شہوت پرستی کی اسپرٹس کو نکال. آپ بہتر جانتے ہیں آپ کے اندر کون کون سی پرابلم ہے, میرے اندر کون سی پرابلم ہے. بات کرنے کی یہ ہے, جب بھی آپ پرسنل پریئر کریں, شخصی دعا کریں, آپ اپنا دل خدا کے سامنے لازمی کریں. ہیلیلویا. اپنا دل خدا کے سامنے کھولیں. ایک بات یاد رکھیے گا, اگر آپ کوئی اپنا گناہ تھوڑا سوچتے ہیں, آج جب آپ اپنا گناہ خدا کے سامنے رکھیں گے, اے خدا میرے دل کے اندر بڑا لالچ ہے, خدا شوق نہیں ہوگا, خدا ایک دم سے وہ نہیں حیران نہیں ہوگا, اچھا اس کے اندر لالچ ہے. خدا اومنیشینٹ ہے, وہ ہمارے دلوں کو, گردوں کو بخوبی جانتا ہے. وہ چاہتا ہے ہم کنفیس کریں, اقرار کریں. جب ہم اقرار کرتے ہیں نا, ہم یہ بات ہمارے اندر ملامت کے اس پروسیس کو جاری کرتا ہے, کنوکشن پیدا کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے کنفیس کریں, خدا کے سامنے اپنے دل کو کھولیں. خدا کبھی بھی حیران نہیں ہوگا. اور ایک بات یاد رکھیے گا, خدا کبھی بھی ہماری دعاؤں سے امپریس نہیں ہوتا. اب دل میں اتنا بغض رکھا ہے تو ہم دعا کریں اے خدا جیسے میرے دل میں محبت ہے. نو, خدا کو سب پتہ ہے ہمارے دل میں کتنی کو محبت ہے. اگر ہم اپنی دعاؤں سے خدا کو انسپائر نہیں نہ کر سکتے تو پھر ایمانداری سے دعا کریں. ہیلیلویا. ایمانداری سے اپنے دل کو خدا کے سامنے کھولیں. ابتدائی کلیسیا نے بھی یہی کیا تھا. ہیلیلویا. انہوں نے کیا, ہمیں ڈر لگ رہا ہے, انڈائریکٹلی انہیں دھمکایا گیا, تو وہ یہ نہیں کہتے ہم روح سے بھرے ہیں ہمیں ڈر نہیں لگتا. وہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں اے خدا ہمیں دھمکایا گیا, ہمیں پھر دلیری دے. اب وہ ہمیں دلیر کر, وہ اپنی دلیری کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. سو عزیزو, جب بھی دعا مانگے نا شرمائے نا. جب آپ پرسنل پریئر کریں, شخصی دعا کریں, آپ اپنا خدا کے سامنے لازمی کریں. ہیلیلویا. سو ان کا پہلا, ان کی دعا میں خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنے دل کو کھولتے تھے. ان کی دعا میں آپ کو سچائی نظر آئے گی, ایمانداری نظر آئے گی. دوسرے نمبر پر
लिखते थे। उनकी दुआ बामकसद थी, इब्तिदाई। अच्छा मेरी बात सुने, कोई 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा हो जाए कोई मसला तो नहीं? अगर आप कहते तो मैं रोक देता हूँ। अब बोर तो नहीं हो रही? कुछ समझ आ रही? थोड़ी बहुत। चलो थैंक यू। यीशु के नाम के लिए एक बार जोरदार ताली। ऐ मालिक, तू वो है जिसने आसमान और जमीन और समुद्र और जो कुछ उनमें है पैदा किया। अब क्या कह रहे हैं? ऐ मालिक, तू वो है जो कुछ आसमान में है, जो कुछ जमीन में है, जो कुछ समुद्र में है, तूने सब कुछ पैदा किया। मुझे बात का जवाब दे सवाल का, क्या खुदा को नहीं पता मैंने क्या क्या पैदा किया? खुदा नहीं जानता मैंने क्या क्या काम किए, मैंने क्या क्या पैदा किया? खुदा तो जानता है। फिर वो ऐसा खुदा को क्यों याद करा रहे हैं? खुदा तो वो है जिसने आसमान जमीन समुद्र में जो कुछ पैदा किया। वो इसलिए खुदा के सामने इस तरह से दुआ कर रहे हैं। वो एक्चुअली खुदा को नहीं याद करवा रहे, वो अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि हम जिसके हुजूर दुआ कर रहे हैं उसने आसमान जमीन और जो कुछ समुद्र के अंदर है उन तमाम चीजों को पैदा किया, बनाया है। अजीजों, ऐसा करने से उनका मकसद बुलंद होता है। ऐसा करने से उनके ईमान में मजबूती आती है। आपको पता है इधर जो वर्ड हुआ ना, ऐ मालिक, खुदा को किस तरह से मुखातिब होते हैं? ऐ मालिक। ऐ मालिक के लिए आपको न्यू टेस्टामेंट हमने डिस्कस किया, ग्रीक में लिखा गया है, यूनानी जुबान में लिखा गया है। अब यूनानी जुबान में मालिक के लिए वैसे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो वर्ड है क्यूरियोस। लेकिन इधर मालिक के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, वो क्यूरियोस में इस्तेमाल हुआ। इधर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो डेस्पोटा इस्तेमाल हुआ है। क्यूरियोस का मतलब है मालिक, लेकिन डेस्पोटा का मतलब है जाबर, हुक्मरान, इक़्तिदार आला। तो वो कह रहे हैं कि उस टाइम पर देखें अल्लाह हुकूमतें कौन सी हैं? अल्लाह हुकूमत आपको मिलेगी, हेरोदेस आज़म है, 35 पिलातुस है। सो वो क्या कहते हैं? ऐ मालिक, ऐ जाबर, ऐ हुक्मरान, ऐ हाकिम आला, जितने भी 35 पिलातुस हैं, जितने भी हेरोदेस आज़म हैं, तो इन सबसे बड़ा हुक्मरान है। तो वो जो खुदा को मालिक कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जो अल्टीमेट हुक्मरानी है ना, वो खुदा के पास है। हम जिससे दुआ कर रहे हैं वो हेरोदेस से भी बड़ा है, वो 35 पिलातुस से भी बड़ा है। हम जिससे दुआ कर रहे हैं। अजीजों, आप जब भी परेशान हो ना, मुश्किलात आपकी जिंदगी में आए, आप इस किस्म के हवालों को, इक़्तिबास को, रेफरेंसेस को अपने सामने लाजमी रखा करें। यिर्मयाह 32 बाब की 70वीं आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद खुदा, देख तूने अपनी अजीम कुदरत और अपने बुलंद बाजू से आसमान और जमीन को पैदा किया। और कैसी खूबसूरत बात करता है, गौर से सुनिएगा, और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। क्या कह रहे हैं यिर्मयाह? कि तेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आपको पता है वी आर लिमिटेड, हम महदूद हैं, लेकिन हम बाज़ औक़ात अपनी महदूदियत में अपने आप को महदूद समझते हुए ना खुदा को भी लिमिटेड समझ बैठते हैं, खुदा को भी महदूद समझ बैठते हैं। अजीजों, एक बात याद रखिएगा, खुदा के लिए बुखार और कैंसर एक जैसे हैं। बुखार और कैंसर में फर्क हमारे डॉक्टर के लिए है, लेकिन खुदा के लिए बुखार और कैंसर एक जैसे हैं। खुदा के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं। जब भी आपकी जिंदगी में मुश्किलात आए, परेशानियां आए, बीमारियां आए, इससे पहले कि ये बीमारियां आपको दबा लें, आपकी सारी की सारी आपको ताकत नजर आती है, ऐसे हवालों को निकाले और उन हवालों को पढ़े और उन हवालों को ज़हन में रख के दुआ करें। आपकी दुआ मकसद होगी, आपकी दुआ के अंदर एक पावर होगी, कॉन्फिडेंस होगा। सो उनकी दुआ में पहली चीज थी, उनकी दुआ में सच्चाई थी, वो दिल खोलते थे, वो बनावटी दुआ नहीं थे करते। दूसरे नंबर पर उनकी दुआ का मकसद होती थी कि हम जिससे दुआ कर रहे हैं वो इक़्तिदार अल्लाह है। तीसरे नंबर पर उनकी दुआ में आपको तवाज़ुन नजर आएगा, उनकी दुआ आपको बैलेंस्ड प्रेयर नजर आएगी। दुआ में तवाज़ुन, मैं बड़ा जल्दी वाइंड अप करूंगा, दुआ में आपको तवाज़ुन नजर आएगा। अब देखें, ये जो दुआ कर रहे हैं ना सिस्टर मोहम्मद,
یہ अमाल 24वीं आयत, चौथे बाब की 24वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक ये दुआ है। इसका मतलब है ये जो दुआ है वो तकरीबन 7 आयात पर मुश्तमिल है, 24वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक। अब 7 आयात पर ये दुआ मुश्तमिल है। आप गर्दा के वाले को फिर दोबारा रीड करिएगा। आपको 24वीं आयत से लेके आपको तकरीबन 27वीं आयत तक आपको मिलेगा, नहीं 28वीं आयत तक आपको मिलेगा कि वो सिर्फ खुदा की तारीफ कर रहे हैं, खुदा की सताइश कर रहे हैं, बाइबल मुकद्दस के हवाले दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपको 29वीं आयत से 29 वर्ष से आपको आगे 31वीं आयत तक मिलेगा, बल्कि 28वीं वर्ष से कि 3 आयात आपको मिलेंगी जिसमें वो अपना मकसद बयान कर रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 4 आयात में सिर्फ वो खुदा की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन चौथी आयत के बाद वो अपने मकसद को बयान कर रहे हैं। 4 आयात में खुदा की तारीफ और 3 आयात में, 4 आयात के बाद 3 आयात में वो जिस मकसद के लिए दुआ करनी है उस मकसद को खुदा के सामने रखते हैं। उनकी दुआ में तवाज़ुन है, वो एकदम से नहीं आंखें बंद करके बैठे और एकदम से खुदा मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। अजीजों, वो एकदम से ऐसी दुआ नहीं करते, वो पहले खुदा की तारीफ करते हैं, उसकी सिफ़तों का बयान करते हैं, उसकी कुदरत को याद करते हैं, फिर खुदा के सामने अपने मकसद को जो उन्हें चाहिए उस बात को रखते हैं। सबसे पहले एडोरेशन प्रेयर, खुदा की तारीफ। जब भी आप दुआ में बैठे सबसे पहले खुदा की हाकमियत को देखें, खुदा की जो कुदरत सफात है उनका जिक्र करें, फिर खुदा की शुक्रगुजारी करें और फिर जाके अपना मकसद खुदा के सामने रखें। यीशु मसीह ने हमें किस तरह दुआ करनी सिखाई? यीशु मसीह ने हमें बिल्कुल नहीं सिखाया हम एकदम से दुआ कर दें हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। नहीं, यीशु मसीह हमारे बाप तू जो आसमान पर है, एक टाइम के बाद हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। आपको उनकी दुआ में तवाज़ुन नजर आएगा। एकदम से अपना मकसद खुदा के सामने नहीं रख दिया, पहले खुदा की तारीफ की है, अपने मकसद को बुलंद किया है, फिर अपना मकसद खुदा के सामने रखा है। चौथी बात उनकी दुआ में आपको ये नजर आएगी, उनकी दुआ बड़ी मखसूस दुआ थी। अब 29 आयत में उनकी दुआ पढ़ते हैं। वो दुआ क्या करते हैं खुदा के हुज़ूर? बड़े गौर से सुनिएगा। अब ऐ खुदावन, दुआ क्या कर रहे हैं? अब ऐ खुदावन, उनकी धमकियों को देख। अब उन्हें धमकाया गया था कि यीशु नाम लेके मुनादी नहीं कर रही सब, अब सारी बातें पर करके ना, तो अब वो कह रहे हैं 29वें आयत में, अब ऐ खुदावन उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ सुनाए। अब वो दुआ करते हैं, खुदावन हमें तू दलेरी दे, तेरे हैं तू हमें ये फर्ज बख्श। मैं एक्चुअली बात भला क्या समझाना चाह रहा हूँ, हम बाज़ औक़ात भला क्या दुआ करते हैं। अब अय्यूब ने, डॉक्टर साहब ने, बहनों में से 2-3 बहनों ने, सिस्टर जॉयस ने और भी मेरे सामने दुआ रख दी भी, मेरे भाई के लिए, मेरे फलाने के लिए, मेरे फलाने के लिए, फलाने के लिए, मेरे इस मकसद के लिए दुआ करो। अब मैं अगर दुआ में करता हूँ, ऐ खुदावन जितने लोगों ने मेरे आगे प्रेयर रिक्वेस्ट रखी है सबको बरकत दे, क्या ये ठीक बैठा है? ये मखसूस दुआ है। जिस तरह मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दी है भाई, मेरे लिए इस मकसद के लिए दुआ करें, नाम लेके उस मकसद के लिए दुआ करना जरूरी है। ये है मखसूस दुआ करना। हालेलुया। जॉन पाइपर और उनकी मिसेज, जॉन पाइपर और उनके मिसेज दिन में नाम लेके डेली 70 लोगों के लिए दुआ करते हैं। नाम लेके 70 लोगों के लिए। वो इस तरह नहीं दुआ करते ऐ खुदावन ये 70 लोगों को बरकत दे और इनकी दिल की मुरादें पूरी कर। नो, 1 by 1 नाम लेके उनके प्रॉब्लम्स को सामने रख के देखा होता है। उनकी दुआ में भी आपको ये चीज मिलेगी, मखसूस दुआ है। ये नहीं कि ऐ खुदावन ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है जाती रहे। नो, वो अपनी प्रॉब्लम को खुदा के सामने रख दें। ऐ खुदावन हमें धमकाया गया है और हम क्या चाह रहे हैं? हम दिलेरी से तेरा कलाम सुनाएं। उनकी दुआ में आपको ये मखसूसियत नजर आएगी। वो मखसूस बात के लिए दुआ करते हुए आपको नजर आएंगे। तो अजीजों, लास्ट बात और आखिरी बात ये है कि उनकी दुआ के नताइज हैं। खुदा ऐसी दुआ का जवाब भी देता है।
اب لاسٹ آیت میں ہمیں کیا ملتا ہے 31 آیت میں، جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا. ہلیلویا. جب انہوں نے دعا کر لی تو جس مکان میں تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام کمال دلیری سے سناتے رہے. ہلیلویا. آپ دیکھیں عزیزو، انہوں نے دعا کس چیز کے لیے کی تھی کہ خداوند ہم تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں. تو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے جب وہ دعا کرتے ہیں، جس دعا میں سچائی ہوتی ہے، جو دعا بامقصد ہوتی ہے، جس دعا میں توازن ہوتا ہے، جو مخصوص دعا ہوتی ہے، اس دعا کا خدا جواب بھی دیتا ہے. ہلیلویا. اور جواب کس طرح سے دے رہا ہے؟ سب سے پہلے جدھر انہوں نے دعا کی وہ ساری جگہ ہل جاتی ہے، یہ مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے، وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں، کمال دلیری سے بڑھ جاتے ہیں، روح سے بڑھ جاتے ہیں. ہلیلویا. اور دلیری سے خدا کا کلام سنانا شروع کر دیتے ہیں. عزیزو، یہ سارے پوائنٹس شاید ہمیں یاد نہ رہے، تصویر بنا لیجیے گا، کوشش کیجیے گا یاد رکھیں. جب بھی دعا کریں ان پوائنٹس کو لازمی ذہن میں رکھیے. ہلیلویا. ان کی جو دعا تھی نا، ایک تقریباً ان کی دعا 49 سیکنڈ کی تھی، 49 سیکنڈ کی تھی. صرف 49 سیکنڈ کی دعا دیکھ لو، دلیری بھی آ گئی ہے، زمین بھی ہل گئی ہے اور وہ کلام بھی سنانا شروع کر دیا. عزیزو، بعض اوقات میں اتنی لمبی دعا نہیں کرنی چاہیے. جیسے موقع ایسا بن گیا، مشکلات ہیں تو ہمیں اس ٹائم پر بڑی لمیٹڈ دعا کرنی ہے، بڑی ٹو دا پوائنٹ دعا کرنی ہے. جو انہوں نے کی صرف 1 منٹ کی بھی دعا نہیں، لیکن 1 منٹ کی دعا، چلے مان لیں 1 منٹ کی دعا ہے، لیکن 1 منٹ کی بھی دعا با اثر ہوتی ہے. 1 منٹ کی دعا میں بھی آپ کو اثر نظر آتا ہے. اس کے پیچھے وجہ بلا کیا ہوتی ہے؟ ان کا پیٹرن، خدا کے ساتھ فیلوشپ، وہ ساری چیزیں ان کی دعا میں ہوتی ہیں. پتھر جب پانی پہ چل رہا ہوتا ہے، پانی پہ چل رہا ہوتا ہے، جب گرنے لگتا ہے وہ کیا دعا کرتا ہے؟ بڑی چھوٹی سی دعا کرتا ہے، اے خدا مجھے بچا. دعا کرتا ہے خدا اسی طرح. اب وہ پتھر پانی میں ڈوب رہا ہو اور وہ اتنی لمبی دعا سٹارٹ کر دے، وہ تو ڈوبے گیا. اس نے ایک دم سے اپنے مقصد کو بیان کیا، اے خدا مجھے بچا. آپ کو پتا ہے ایلیا نے جب دعا کی آسمان سے آ گئی. پہلے جو بال کے دیوتا تھے، کتنے دیوتا تھے؟ 400 نبی بال کے دعائیں کر رہے ہیں، بڑا زور لگاتے ہیں. ہم نے فلم میں بھی دیکھا، وہ ایسے وہ ساز بجا رہے تھے، کوئی گٹار کوئی کچھ بجا رہا ہے، وہ تھک جاتے ہیں دعا کر کر کے، آگ نہیں لگتی. اب ایلیا کیا کرتا ہے؟ ایلیا کی جو دعا ہے وہ صرف 63 الفاظوں پر مشتمل ہوتی ہے. ایسے آسمان سے آگ آتی ہے. ہلیلویا. وہ کہتے ہیں سارا پانی آگے پیچھے کر دیں، لیکن وہ صرف اس کی دعا 63 الفاظوں پر مشتمل ہوتی ہے. آسمان سے آگ آ جاتی ہے، اس دعا کا جواب ملتا ہے. عزیزو، آج ہمیں اپنی دعاؤں کے پیٹرن کو دیکھنا ہے. ابتدائی کلیسیا کتنا، سب سے پہلے ہم نے اپنی دعائیا جو اصول ہیں، دعائیا زندگی ہے، اسے سیٹ کرنا ہے. روز دعا کرنی ہے، وقت وقت سے دعا نہیں کرنی ہے. 1 گھنٹے 3 گھنٹے دعا کر لی تو بات سمجھ کر دی. نو، آپ 10 منٹ دعا کر لیں لیکن پھر ہی کریں. پھر اس کے بعد دستور کی دعائیں بھی کریں، یعنی کار بیٹھ کے دعائیں نہیں کرتے رہنا. پھر وہ لڑکے طرح ہوئے گا. ٹھیک ہے، چرچ میں بھی آنا ہے، کلام کو بھی سیکھنا ہے، مل کے سیکھنا ہے، دستور کی دعائیں بھی کرنی ہے. پھر ہماری فطرت میں دعا، جب بھی کوئی مشکل آئے، موٹر خراب ہو جائے، پریشانی ہے، کوئی بھی مت، آپ کو پتہ ہے موٹر پلمبر آئے گا ٹھیک ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اس کے لیے دعا لازمی کریں. ہلیلویا. اور یہ ساری جو ان کی دعا کی خاصیت ہے، اس خاصیت کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. عزیزو، آج اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، دعا کریں. ہم اپنے لیے دعا مانگیں کہ آج کا کلام میرے لیے ایک ٹرانسفارمیشن کا باعث ہو. میری دعائیا لائف میں ٹرانسفارمیشن آئے، میری زندگی میں بھی ٹرانسفارمیشن آئے. اور ہم لاسٹ میں ہلیلویا ہلیلویا ہم سب اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں گے. اور ربا لارا سیٹھا کبا، کوئی بھی ذرا زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے ذرا دعا کریں گے، ذرا دلیری کے ساتھ دعا کریں گے. اور ربا لارا سیٹھا کبا لارا شی ربا لارا لارا سوٹھا کبا لارا رو ای ربا لارا سیٹھا کا ای رے 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 ای ربا لارا لارا سوٹھا کو ای ربا لارا سیٹھا سیٹھا کا ای رے 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 سیٹھے کے. اے خداوند، تو جو آسمان کو تانتا ہے اور زمین کی بنیاد
تو جو اپنے لوگوں کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے, تو جو ابتدا ہے, تو جو انتہا ہے, تو جو خدا قدوس ہے, جلال جلال کا بادشاہ ہے, لشکروں کا خدا ہے, یہوہ یری ہے, یہوہ رب ہے خداوند, تو جو آج بھی اپنے لوگوں کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے. اے خداوند, تیرا خادم ہوتے ہوئے تیری بیٹی کو انٹی پروین کو تیرے کبھی ہاتھ کے تلے رکھتا ہوں خداوند. انٹی پروین کی خداوند ساری شوگر یسوع نام سے پاکوں کی کوئی رسل کے حاضر سے جاتی رہے خداوند. بیٹی جمائمہ کے لیے دعا کریں گے خداوند, اور اپنی بیٹی کو اپنے بدن سے مکمل طور پر شفا دے خداوند. ہاللویا خداوند, تیری بیٹی کو تیرے کبھی ہاتھ کے تلے رکھتے ہیں خداوند. ہاللویا ربارا سیکھا کبارا اور روبلو سیکھے کبارا سیکھے. اے خداوند, انٹی صفیہ کا تیرے کبھی ہاتھ کے تلے دیتے ہیں خداوند. اپنی بیٹی کو برکت دے, انٹی رضیہ کو بلیس کر خداوند. ہاللویا ربارا سیکھا کبارا اے ربارا سیکھے کبارا اور روبلو. تیری بیٹی کو انٹی ریحانہ کو تیرے کبھی ہاتھ کے تلے دیتے ہیں خداوند. اپنی بیٹی کی زندگی میں موت نہ کر خداوند, اپنی بیٹی کو بلیس کر خداوند. ہر طرح کے خداوند اور مشکلات سے بچا خداوند. ہاللویا خداوند, جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, جو بھی پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں خداوند, اپنے لوگوں کو اپنے بدن سے شفا بخش خداوند. آج تیرے لوگ روحانی طور پر بیدار ہوں, آج تیرے لوگ برکتوں کو رسیو کریں, اسی مسئلے کو کیری کریں خداوند, اور ہم سب کی زندگیاں تجھ میں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں خداوند. ہم ساری کلیسیا متفق ہو کے خداوند تمام بچوں کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں. پاکستان میں خداوند یہ جو مشکل حالات پیدا ہوئے ہیں خداوند, تیرے پاک روح کو مانگتے ہیں خداوند, تمام بچوں کو سیو کریں, پیرنٹس کو خداوند سیو کریں خداوند, ہر طرح کی خداوند ایسی مشکلات سے خداوند پاکستان کو بچا, سیو کر. پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم سارے متفق ہو کے دعا کرتے ہیں. ہر طرح کے خداوند ایسے پرابلم سے خداوند تو اپنے لوگوں کو بھی سیو کر. جتنی کلیسیا ہے تجھ میں سیو رہے, اسٹیبل رہے خداوند. ایسے حادثات سے بھی گڈ لائف کلیسیا کو سیو کر خداوند, اور ہم سب تجھ میں روحانی, جسمانی اور مالی طور پہ ترقی کو رسیو کریں. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. زوردار تالیاں اس وقت ہم سب تشریف رکھیں. ہم جناب خدا کے نہایت مشکور ہیں, اور میرا ایمان ہے کہ جتنا وقت آج ہم نے خدا کے کلام کو سنا, یہ وقت ہمارے لیے بابرکت ہے. ہمیں ابھی وقت ہے کہ ہم گیت گائیں گے. عدنان بھائی کی رہنمائی میں اسی کے دوران ہم سب اپنی ہدیے نذرانے پیش کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم گیت گائیں, میں خاص اناؤنسمنٹ کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کارپیٹس تھے وہ کافی مہینوں سے دھلے نہیں تھے, کافی گندے تھے. اور چونکہ میرے اور فرحان کے لیے جو پوائنٹ آف پراؤڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یوتھ ہے, اور ہماری یوتھ اتنی انرجیٹک, اتنی اوبیڈینٹ ہے, رول کل سے معمول ہے, اور وہ خدا کی خدمت کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو اویلیبل رکھتے ہیں, میسر رکھتے ہیں. سو میں چاہتی ہوں جتنے بھی ہماری یوتھ کے بچوں نے ارن بھائی کے ساتھ مل کر کارپیٹ دھوئے ہیں, ان کو پھر سے لگایا ہے اور سارا ارینجمنٹ کیا ہے, میں چاہتی ہوں وہ بچے کھڑے ہوں اور پوری کلیسیا ان کے لیے زوردار تالیاں, زوردار تالیاں. اور یقیناً اس پوری ٹیم کو لیڈ ارن بھائی نے کیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ارن بھائی بڑی چھوٹی عمر میں چرچ کے لیے بہت سنجیدہ ہے, اور ہماری دعا ہے, مجھے پتا ہماری پوری کلیسیا بھی ان کے لیے دعا کو ہے کہ خدا ان کو اور زیادہ برکت دے, اور یہ خدا کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو میسر رکھے. ابھی عدنان بھائی کی رہنمائی میں ہم گیت گائیں گے, اسی کے دوران ہم سب اپنے ہدیے نذرانے خداوند کے حضور پیش کریں گے. بے شک خداوند کا کلام فرماتا ہے, خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. یسوع کے سوا
زندگی نیاز رہے کسے کو ناراض زندگی نہیں زندگی نہیں یسوع نے دیا زندگی نیاز رہے کسے کو ناراض کسے کو ناراض کسے کو ناراض جتھے ایک ہدایت میری کدھر بھی کوئی نہیں زندگی دکھانے والا کسی کو بھی کوئی نہیں Hallelujah. Praise the Lord. جتھے ایک ہدایت میری کدھر بھی کوئی نہیں زندگی دکھانے والا کسی کو بھی کوئی پانی ہے زندگی پانی ہے زندگی یسوع بولیا زندگی نیاز رہے کسے کو ناراض کسے کو ناراض کسے کو ناراض Hallelujah. भरपूर तालियों के साथ जिंदा खुदा के नाम से गाते हैं। یسوع بولے آزاد تیری کیسے کہ بھلائی ہے زندگی کا نور یسوع اپنے سجائی ہے یسوع بولے آزاد تیری کیسے کہ بھلائی ہے زندگی کا نور یسوع اپنے سجائی ملے تیری روشنی ملے تیری روشنی تیری ریاض رہے کسے کو ناراض زندگی نہیں میری زندگی نہیں میری یسوع نے دیا زندگی نیاز رہے کسے کو ناراض کسے کو ناراض کسے کو ناراض کسے کو ناراض हम आप आए हुए तमाम लोगों के नहायत मशहूर है कि आपने इस शाम को जरूरी समझा कि आप खुदा के नजूर गुजार और सबसे बढ़कर उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए आना शायद मुश्किल था हालात नासाज जाते आप सब उन सब चीज़ों के बावजूद आज खुदा के नजूर सो हम आप सबके लिए नहायत बरकत के वहाँ हैं हम चाहते हैं खुदा आपको बरकत दे और आप सबसे दरख्वास्त है सुबह सबत की इबादत है और जितनी बहनें जितने भाई सुबह घर पे हों आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब ज़रूर सबत की इबादत में शामिल हों जो कि सुबह 9:30 बजे है ताकि हम सब मिलकर जल्दा खुदा के नाम की जाए हमारे दरमियान खुदा के खादिम डॉक्टर लियाकत है हमसे दरख्वास्त है खुदा उनकी मजबूत कराएं इबादत की सारी शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करें हालेलुया खुदा ज़मीन आसमान के खालिक रब्बुल फ़ाज़ तेरा शुक्र हो तेरे रब खुदा तेरे आज के इस दिए हुए वक्त के लिए जो तूने हमारी सुना खुदा तेरा शुक्र गुजार तेरे लोगों तेरे खादम आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए खुदा तो अपने खादम